اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام راہ خدا ہے جو آج 18 فروری سن 2023 ہفتے کے روز GMT وقت کے مطابق شام 4:30 بجے MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سال ہر سال سے چلنے والے اس پروگرام میں دراصل جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، اور خاص طور پر اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے والے لوگوں کو اس میں شامل اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ کے سوالات ہیں جن پر مبنی یہ پروگرام ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا سوال اس پروگرام میں کس طرح شامل کرنا ہے، اس کے لیے ایک ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اگر اپنا تحریری سوال بھیجنا چاہیں یا وائس میسج کے ذریعے سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ضرور نوٹ کر لیں، اور اگر آپ خود اس پروگرام میں کال کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا لینڈ لائن نمبر ضرور نوٹ کریں۔ اب سے تقریباً 58 منٹ تک یہ پروگرام جاری رہے گا جو براہ راست ہے، اور اس میں آپ کے سوالات شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو دنیا کی حالت ہے وہ ہر طرح سے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، چاہے معاشی حالات کی طرف دیکھیں، اخلاقی حالت کی طرف دیکھیں، روحانی حالت کی طرف دیکھیں یا مذہبی حالت کی طرف دیکھیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ان تمام علامات کے باوجود لوگ اپنے خالق حقیقی کی طرف نہیں آ رہے۔ ہماری تو یہ کوشش ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ ہم یہ پیغام بار بار لوگوں تک پہنچائیں۔ گزشتہ پروگرام میں جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ مذہبی رواداری کا موضوع تھا، اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن جس طرح خاکسار نے عرض کی ہے کہ یہ پروگرام ہر دیکھنے اور سننے والے کے لیے اوپن ہے۔ آپ جو بھی جماعت احمدیہ سے متعلق، قرآن و حدیث کے متعلق، اسلام کے متعلق سوال کرنا چاہیں ضرور اس پروگرام میں کریں۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں موجود ہیں نصیر احمد قمر صاحب، اور انشاءاللہ غانا سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس پروگرام کے دوران محمد نصیر اللہ صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور محترم نصیر قمر صاحب، میں چاہتا ہوں پہلے ہم اس بارے میں گفتگو کریں، کیونکہ دیکھیں جماعت احمدیہ جو بھی بات بیان کر رہی ہے وہ دراصل قرآن کریم کا ہی بیان ہے۔ اب ہم اگر مذہبی رواداری کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں بنیادی بات ہے، جس طرح خاکسار نے ذکر کیا، ہر طرف دنگا و فساد نظر آتا ہے، تو اس عالم میں قرآن کریم عالمی امن کے لیے ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ جزاکم اللہ۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ بھی سوال اس سے پہلے ایک ذہن میں آتا ہے کہ آپ قرآن کریم کی ہی بات کیوں کرتے ہیں۔ ہر مذہب جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کا بھی جو مقصد ہے وہ امن قائم کرنا ہے، اور ہم دنیا میں چاہتے ہیں سب محبت اور پیار کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال میں یہ بات ہوئی ہے کہ عالمی امن، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف زمانوں میں خدا کے نبی مبعوث ہوتے رہے، اس کی تعلیمات، ہدایات آتی رہیں تاکہ بنی نوع انسان کو امن کی راہیں دکھائیں اور ہر قسم کے فتنہ اور فساد سے اس کو بچایا جائے۔ لیکن تمام سابقہ مذاہب اور ان کی تعلیمات محدود زمانے کے لیے اور مختص القوم اور مختص الزمان تھیں، جیسے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح سے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے۔ کسی بھی پہلے نبی کی تعلیم عالمی نہیں تھی۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم عالمی امن کے لیے کیا رہنمائی فرماتا ہے تو یہ بالکل درست سوال ہے، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے مبعوث ہوئی، بھیجی گئی،
اور اس کے وہ رسول جس پر یہ کتاب اتری وہ بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے تھا، تمام عالمین کے لیے تھا، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ اور ہم یہ بات کوئی ایسی نہیں جو خود اپنے پاس سے بنا کے قرآن کی طرف منسوب کر رہے ہوں کہ قرآن جو ہے جی عالمی امن کی راہ بتاتا ہے، بلکہ خود قرآن کریم نے یہ دعویٰ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں سبل السلام، سلامتی کی راہوں کی طرف رہنمائی بخشتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی خوبی ہے کہ وہ امن کی راہوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا، اور یہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے، اور پھر اس کے حق میں سارا قرآن بھرا ہوا ہے، جگہ جگہ پہ ان تمام وجوہات کی نشاندہی کی ہے جس کی وجہ سے انسان کا امن اٹھتا ہے، خواہ وہ انفرادی طور پر ہو، ذاتی طور پر ہو، معاشرتی طور پر ہو، معاشی طور پہ ہو، یا بین الاقوامی طور پر کسی بھی پہلو سے فساد اور فتنے جو پیدا ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے، ان وجوہات کی نشاندہی کرتا ہے، اور ان سے بچنے کی تعلیمات دیتا ہے۔ عالمی امن کے حوالے سے بھی قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ بہت ہی انٹر ریلیٹڈ موضوع ہے، جس میں افراد اور اقوام کے درمیان جو توازن ہے اور جو وجوہات ہیں ان کی بھی نشاندہی کی۔ مثلا دنیا میں بہت سارے فسادات اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ بعض قومیں، بعض لوگ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، خواہ اپنی ذہنی استعدادوں کی وجہ سے سمجھیں، یا اپنے اقتصادی حالات کی بنا پر، یا اپنی فوجی یا عسکری طاقت کی بنا پر۔ اس بنا پر وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اور یہ جو ریسزم ہے اس کی قرآن کریم نے نشاندہی کی اور فرمایا کہ یہ کوئی ایسی وجوہات بات نہیں ہے جس کو آپ فخر کا ذریعہ سمجھیں، یہ تو ہم نے اس لیے تمہیں شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ اس بنا پر تمہاری تکریم یا عدم تکریم کا سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ معزز وہی ہے جو اللہ کے ہاں معزز ہے، اور اس کے بنیاد تقویٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں طاقت ملی ہے تو یہ نہیں کہ تم وہ جو غریب ہے، کمزور ہے، اس کا استحصال کرو، بلکہ ہمیشہ عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرو۔ تو عالمی امن کے لحاظ سے یہ بہت بڑی اور بنیادی تعلیم قرآن کریم میں بار بار دی گئی ہے کہ عدل اور انصاف، اور عدل اور انصاف ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کو آپ نسبتی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اپنے لیے آپ سمجھیں کہ یہ انصاف ہے، جب دوسرے کے لیے وہی حالات ہوں کہتے ہیں نہیں یہ تمہارا حق نہیں بنتا۔ ایبسولوٹ جسٹس جو ہے اس کی قرآن کریم تعلیم دیتا ہے، اور بڑی وضاحت سے متعدد آیات ہیں۔ مثلا ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مومنوں کو یہ حکم دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ اہم اور ضروری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ دیکھو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی پر قائم ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، انصاف کرو۔ پھر تاکید فرمائی یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آگے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھتا ہے، جو خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو بڑی باریکی سے انصاف پر قائم ہونے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم نے انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے، خواہ تمہارے اپنے خلاف ہو، اپنے عزیزوں کے خلاف ہو، تو تقویٰ انصاف سے نہیں ہٹنا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ کوئی طاقت کے نشے میں ہے۔ پھر ایک وجہ یہ ہوتی ہے دنیا میں فتنہ فساد کی یا بد امنی کی کہ جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں کا استحصال کرتے ہیں، ان کے اموال پر، ان کے ذخائر پر، ان کے ریسورسز پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے یہ منع کیا گیا اس بات سے کہ آپ دوسرے کے وسائل پر نظر رکھیں، اور حرص اور لالچ سے روکا، اور فرمایا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا کہ تم کسی پر حملہ کر کے
اس کے جو قدرتی وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ریسورسز ہیں، ان پر قبضہ کر لو. یہ بات تو بہت ساری متفرقہ آیات ہیں. جس طرح آپ نے ابھی بھی جن چند آیات کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اگر انہی کی تعلیمات کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، دیکھیں انہی بنیادی اصولوں کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آج کل بھی دنیا میں مختلف قسم کے فسادات اور جنگوں کی بنیادیں رکھی گئی ہیں. بہت بہت شکریہ نصیر صاحب. جی ضرور بات عرض کر دوں کہ اس موضوع پہ بہت ہی یعنی جامع جو کتاب ہے اس وقت، اور وہ ضرور پڑھنی چاہیے افراد جماعت کو بھی، بار بار اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور غیروں میں بھی اس کو پھیلانا چاہیے. وہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے خطبات کا مجموعہ ہے جس میں حضور نے پاتھ وے ٹو پیس کے نام سے معروف ہے، اور اس میں حضور کے خطابات ہیں جو امن کے موضوع پر ہیں. اس میں قرآنی تعلیمات کو، آن وسلم کے اسوہ حسنہ کو اور بڑی تفصیل کے ساتھ موازنہ کر کے کھول کے مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا ہے. تو بہت ہی اہم کتاب ہے، اس کو آپ خود بھی پڑھیں اور غیروں کو، غیر مسلموں کو، غیر احمدی مسلمانوں کو بھی دیں تاکہ وہ اسلام کی حقیقی تعلیم سے آشنا ہوں اور قرآنی تعلیم کو اپنا کر تو دنیا میں حقیقی عدل اور انصاف کے علمبردار بن سکے. نصیر قمر صاحب، جس طرح آپ نے ابھی حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی خطابات پہ مبنی ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس کا ذکر کیا ہے، ناظرین کرام میں اس بات کا ذکر آپ کے سامنے ضرور کرنا چاہوں گا کہ جماعت احمدیہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ الاسلام.org ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں، آپ اس ویب سائٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور ضرور رسائی حاصل کریں. جماعت احمدیہ کی جو بھی کتب ہیں وہ اس ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائیں گی، اور یہ جس کتاب کا ابھی محترم نصیر قمر صاحب نے ذکر کیا یہ بھی آپ کو مل جائے گی. اور خاص طور پہ یہ جو کتاب ہے نہ صرف اردو میں موجود ہے، انگریزی میں موجود ہے، بلکہ دیگر زبانوں میں بھی موجود ہے. تو اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس طرح بائبل میں ذکر ملتا تھا نا کہ مختلف بولیاں بولنے والی قومیں جو ہیں وہ موعود وقت کے ہاتھ پہ، خلیفہ وقت کے ہاتھ میں، وقت کے نبی کے ہاتھ میں اکٹھی ہوں گی. یہ وہ دور ہے جو مسیح موت کا دور ہے جس میں ہم اس وقت شامل ہیں. اب ہم محترم نصیر اللہ صاحب کے پاس غانا میں چلتے ہیں اور ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. محترم نصیر اللہ صاحب، آپ کے سامنے جو میں سوال رکھنا چاہوں گا ابتدائی طور پہ اس پروگرام میں، وہ بڑی اہمیت کا حامل سوال ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ 1,24,000 کی تعداد میں انبیاء آئے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان انبیاء کی مخالفت ہوئی. آج کل جو جماعت احمدیہ کی مخالفت ہو رہی ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. میں چاہوں گا کچھ آپ ماضی کا حال بھی بیان کریں کہ انبیاء کی مخالفت کیسے ہوئی اور مخالفت کرنے والے کون تھے. محمد نصیر اللہ صاحب غانا سے. جی، جس طرح کہ آپ نے فرمایا، قرآن کریم نے ہمیں بہت سارے انبیاء کی تاریخ سے واقفیت دی ہے، اور ایک بات جو تمام انبیاء کی تاریخ میں ہمیں قدر مشترک کے طور پہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء شروع میں کمزور تھے اور ان کے مخالف بڑے طاقتور تھے. پھر ان کے طاقتور مخالفین نے اپنی پوری کوشش کر کے ان انبیاء کی مخالفت کی، ان پر ارتداد کا الزام لگایا اور طاقت کے زور سے ان کو روکنے کی کوشش کی، کیونکہ دلائل کی زور سے تو ان پر غالب آ نہیں سکتے تھے، اس لیے اس کے بعد پھر طاقت کے زور سے ان کو روکنے کی کوشش کی. لیکن انجام کار آہستہ آہستہ وہی انبیاء سچے ثابت ہوئے اور انہی کی جماعت جو ہے وہ دنیا میں غالب ہوئی اپنے اپنے وقت اور زمانے کے لحاظ سے. اور یہ جو سارا پروسیجر تھا، یہ جو سارا عمل تھا، در حقیقت یہ ان انبیاء کی صداقت کی دلیل تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کام اور کوئی کر نہیں سکتا کہ ایک شخص جو دنیاوی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے کمزور تھا اور تمام طاقتور لوگ اس کی مخالفت میں تھے، انہوں نے اپنا پورا زور لگایا لیکن ناکام ہوئے اور وہ نبی سچا ثابت ہوا اور اس کے ماننے والے غالب آئے. قرآن کریم نے ان مخالفین کا ذکر بھی کیا ہے اور یہ بھی مضمون بیان کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ہائے حسرت ان لوگوں پر کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس سے استہزاء کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا
کہ جو جو انبیاء دنیا میں بھیجے گئے وہ اپنے دعوے سے قبل بہت معزز، سچے، صادق اور امین تھے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ چنانچہ حضرت صالح کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے سورہ ہود میں، قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، کہ اے صالح یہ تو کیا کر رہا ہے، اس سے پہلے تو ہمیں بہت زیادہ امید کا مرکز تھا، ہمیں تو تیری ذات سے بہت امیدیں وابستہ تھی اور تو نے یہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اسی طرح بڑی مشہور آیت ہے سورہ یونس کی، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ میں ایک زمانہ، ایک عرصہ تمہارے پاس پہلے گزار چکا ہوں، اس میں تم میری ذات پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے۔ اگر انفرادی طور پر انبیاء کا احوال دیکھا جائے تو اس میں سے میں صرف چند کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات بہت لمبی نہ ہو جائے۔ حضرت نوح کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے، قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، یعنی حضرت نوح کو ان کے مخالفین نے یہ کہا کہ اے نوح اگر تو اپنی اس کام سے باز نہ آیا تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے، تو ہلاک یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دیگر مخالفین کے ساتھ ساتھ ان کے والد بھی ان کے مشن کے بہت زیادہ مخالف تھے۔ چنانچہ سورہ مریم میں آتا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، کہ اے ابراہیم تو ہمارے معبودوں سے بے رغبتی کا اظہار کر رہا ہے اور یہ کام ہمارے نزدیک درست نہیں ہے، اپنے اس کام کو چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے سنسار کر دیں گے، تجھے ہلاک کر دیں گے اور ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا جا۔ اسی طرح حضرت لوط کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کہا گیا، قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، کہ اے لوط اگر تو اپنے اس کام کو چھوڑے گا نہیں تو پھر ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے، تو نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ حضرت صالح کے بارے میں آتے ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا ہے سورہ نمل میں ان کے بارے میں کہ ان کے مخالفین نے ان کو کہا کہ اگر تو نے اپنا یہ مشن نہ چھوڑا اور اگر تو اپنے اس کام سے باز نہ آیا تو ہم رات کے وقت تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے، حضرت شعیب کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت موسیٰ کے واقعات بہت مشہور ہیں، میں طوالت سے بچنے کے لیے اس سارے ذکر کو چھوڑتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے ساری بات کا کہ انبیاء کے لیے ہر قسم کے مخالف حالات پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن آخری بات جو میں اس سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ان انبیاء کے مخالفین کا احوال بھی بیان کرتا ہے۔ کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، فرعون کے واقعات قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے مقابل پر وہ آیا، اس نے انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی، ان کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنے پڑی، لیکن بالآخر قرآن کریم نے واضح طور پر یہ بتایا کہ فرعون غلط ثابت ہوا، فرعون ناکام ثابت ہوا اور حضرت موسیٰ سچے ثابت ہوئے۔ اسی طرح طوفان نوح بہت مقبول بات ہے، بہت معروف واقعہ ہے کہ حضرت نوح کے مقابلے میں جب طوفان نوح آیا تو ان کے سارے مخالفین جو ہے وہ اس کی پکڑ میں آ گئے اور حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بچا لیا۔ اس سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کی مخالفین پوری کوشش کرنے کے باوجود ان پر غالب نہیں آتے، اور بالحقیقت آخر میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہی غالب آتے ہیں۔ اور ان واقعات کو قرآن کریم میں پیش کرنے کا مقصد یہ پیشگوئیاں کرنا بھی تھا، یہ پیشگوئی کرنا بھی تھا کہ بعد کے زمانے میں، آئندہ کے زمانے میں بھی اگر انبیاء کے مخالفین یہ حرکتیں کریں گے تو وہی ناکام ثابت ہوں گے، اور وہ لوگ جو آج عقیدے کی بنا پر سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مرسلین کے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو سزا دینے کا کام جو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا ان کو ہرگز اختیار نہیں دیا گیا، ان کے لیے قرآن کریم کی ان آیات میں بہت زیادہ سبق ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو بالآخر تم ہی ناکام ثابت ہوگے اور اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہی سچے ثابت ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ محمد نصیر اللہ صاحب، آپ نے وقت کی مناسبت سے بڑی تفصیل کے ساتھ اور مثالیں دے دے کر قرآن کریم سے انبیاء کا احوال بھی ذکر کیا ہے اور ان کے مخالفین کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس وقت مجھے اسکرین پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ایک بھائی ہیں ظفر محمود احمد صاحب، اسلام آباد پاکستان سے، انہوں نے چند نہایت اہم اور دلچسپ سوالات بھیجے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ پینل ممبران کے سامنے رکھوں۔ نصیر قمر صاحب، پہلا سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ظفر محمود صاحب اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ غیر احمدی لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں، یعنی ایک غیر احمدی بھائی کی طرف سے بھجوائے ہوئے ان کے سوالات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ احمدی احباب کی داڑھی بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس سے ان کے عشق رسول کا اظہار نہیں ہوتا، داڑھی چھوٹی ہے، عشق رسول کا اظہار نہیں ہو رہا۔ آگے وہ کہتے ہیں ربوہ میں اس طرح کے نام ہیں، نصرت جہاں، فضل عمر وغیرہ رکھے جاتے ہیں، صحابہ کے نام پر نام نہیں رکھے جاتے،
اور اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں چندوں پر تو بہت زور ہے، لیکن زکوٰۃ، روزہ اور حج پر نہیں ہے۔ میرے خیال میں شاید انہوں نے بھی نماز کا ذکر عمدن نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں نماز پہ تو بہرحال بہت زور ہے، باقیوں پہ کتنا زور ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ لیکن یہ جو سوالات ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بدقسمتی سے مسلمان جو ہیں وہ ظاہر پرستی پہ بہت زور دینے لگ گئے ہیں، اور جو بھی اسلامی شاعر تھے یا اسلامی احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، ان کی روح کو پہ ان کی نظر نہیں ہے۔ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ کسی کی داڑھی لمبی ہے تو یہ اس کی لمبی داڑھی اس کے عشق رسول پر دلالت کرتی ہے، تو میں بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے انہیں اپنے معاشرے پر ہی ایک نظر ڈال لیں کہ وہ جنہیں وہ علماء کہتے ہیں ان کی داڑھیاں تو بہت لمبی ہیں، لیکن ان کے جو کام ہیں کیا وہ عشق رسول کے مطابق ہیں، کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو کیا ان کے کاموں کا نتیجہ یا ان کا طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ اگر ایسا ہوتا کہ وہ لوگ واقعتاً عاشق رسول ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں وہاں بڑی لمبی داڑھیوں والے لوگ موجود ہیں، عام مسلمان بھی اور ان میں سے علماء بھی، لیکن ان کے پہ آپ خود نظر ڈال لیں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ واقعتاً عاشق رسول ہوتے، یعنی داڑھی کے اس بات کا اظہار ہوتی کہ وہ عاشق رسول، عشاق رسول کی جماعت ہے، تو اس ملک کا وہ حال نہ ہوتا جو اس وقت ساری دنیا میں دکھائی دے رہا ہے، اور جس پہ خود روزانہ وہ لعنت بھیجتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جس سے ہمیں مزید تکلیف ہوتی ہے کہ یہ امت مسلمہ ہے، رسول اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ظاہری جو علامات ہیں اس پہ آپ فیصلہ نہیں دے سکتے۔ عشق کا اظہار یہ درست ہے کہ کچھ ظاہری تقاضے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہونے چاہیے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں ہے، آپ نے جو تعلیمات دی ہیں ان پہ عمل نہیں ہے، تو محض داڑھی جو ہے وہ اس سے کسی کے عشق رسول کا اظہار نہیں ہوتا۔ بات تھوڑی سی ہٹ کے ہے، لیکن کسی ایک عربی شاعر کا شعر ذہن میں آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ما غیر الجل اخلاق الحمار ولا نقش البراز اخلاق البرازینی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی ٹٹو پر بڑی خوبصورت منقش چادر ڈال دیں تو اس سے اس کے اخلاق تو نہیں تبدیل ہو جاتے۔ جب تک دل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار نہیں ہوتے، جب تک دماغ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے فلسفے اور روح کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو محض ظاہری چند شاعر کو اپنا لینے سے آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ بہت باخدا بن گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن گیا۔ ہم بہت ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں۔ انفرادی طور پر ہم میں سے ہر شخص لرزاں اور ترساں ہے اللہ تعالیٰ کے غنا سے، اور ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق ملے، لیکن بحیثیت جماعت ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں حق بجانب ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم ایک آسمانی امام سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں عشاق رسول کی وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتی۔ اس کا جائزہ آپ اس بات سے لے لیں کہ یہ وہ جماعت ہے جس کی مساجد سے، جس کی عبادت گاہوں سے کلمہ مٹایا جاتا ہے، جن کو کلمہ پڑھنے پر سزائیں دی جاتی ہیں، جن کی قبروں کی توہین کی جاتی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا کہ دوسروں کے مقابر کی توہین کرو، ان کے قدموں کو گرا دو، کسی کو کلمہ پڑھے تو اس کے اوپر سزا دو، اس کی مسجدوں کے مینار گرا دو، وغیرہ وغیرہ؟ ایک واحد جماعت ہے ساری دنیا میں جس کو اس وجہ سے اس مظالم کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے نشانہ بنایا گیا جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھتے ہیں، کہ آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے وہ ساری مظالم کو برداشت کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اسوہ پہ کون چلنے والا ہوا؟ محض نام رکھ دینے سے تو نہیں ہوتا۔ پاکستان میں کئی ڈاکو ایسے ہیں، زانی ایسے ہیں،
بدکار ایسے ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، ان کے نام دیکھو تو بڑے ہی صحابہ کے ناموں کے ساتھ یا رسول اللہ کا نام اس میں شامل ہوا ہوگا. تو ناموں پہ نہ جائیں، اعمال جو ہیں وہ بتائیں گے کہ کس کا عشق رسول ہے. ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی عدالتوں میں ایک عدالت میں یہ گواہی دی خود ایک مولوی نے کہ ہم احمدیوں سے وہی سلوک کر رہے ہیں جو مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہماری نسبت، ہمارے اعمال کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوا تھا. اس سے زیادہ اور کیا گواہی چاہیے؟ کل کف اللہ ہو شہیدم بینی و بینکم، یہ وہ گواہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہونی چاہیے. ظاہر داری پہ نہ جائیں، اس روح کو دیکھیں، اس اللہ تعالیٰ کے سلوک کو دیکھیں کہ جماعت سے کیا وہ سلوک ہے خدا کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے متبعین کے ساتھ خدا نے وعدہ فرمایا ہے، یا وہ سلوک ہے جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹنے والوں کے ساتھ خدا نے بیان فرمایا ہے. اور اس روشنی میں اپنے اور ہمارے کردار کا جائزہ لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ کون اللہ اور رسول کے زیادہ قریب ہے. جی بالکل نصیر قمر صاحب، جس طرح آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور نہایت لطیف انداز میں بیان کر دیا، نہ صرف یہ کہ ہر بات بلکہ قرآن کریم کے ہر حکم پر جماعت احمدیہ حت الوسع کوشش کرتی ہے عمل کرنے کی. ابھی ایک تو کل خطبہ جمعہ حضور نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے جو 2 خطبات جمعہ قرآن کریم کے فضائل کے بارے میں اور جماعت احمدیہ ان کے احکامات پر کیسے عمل کرتی ہے اس کے بارے میں ذکر ہے. اور ہم ناظرین کو یہ بتاتے چلیں، یہ کم علمی تو ہو سکتی ہے کسی کی کہ اس کو پتہ نہ لگے کہ جماعت احمدیہ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر کس حد تک عمل کرتی ہے، لیکن بطور ایک احمدی ہونے کے ہمیں اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ ہمارے تو دن رات، ہماری صبح و شام اسی تک و دو میں گزرتی ہے کہ احکامات الہیہ پر عمل کریں. خود حضرت بانی جماعت احمدیہ فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کرتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے خلاف جائیں یا کوئی بھی عمل کریں؟ ظفر محمود صاحب، آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ، لیکن ہمیں یاد ہے آپ کا ایک اور بھی بڑا اہم سوال ہے. وہ سوال لے کر ہم غانہ کی طرف جائیں گے اور محمد نصیر اللہ صاحب سے بات کریں گے. محمد نصیر اللہ صاحب، آپ سے میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا، ظفر محمود صاحب کا ہی سوال ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ غیر احمدی کہا کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں لفظ ختم بند کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین کی آیت ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہاں پہ نبوت کے اختتام کا معنی ہو سکتا ہے تو ہم اختتام کا معنی کیوں نہیں کر رہے. اور پھر وہ آگے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی لمبی بات ہے، لیکن میرے خیال میں سوال کی حد تک یہ بات واضح ہے کہ قرآن کریم میں جب ختم کا لفظ آخری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے تو ہم کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کو مانیں؟ یہ کیوں نہ مانیں کہ آپ آخری نبی ہیں؟ جی، یہ بات درست ہے کہ قرآن کریم میں ختم کا لفظ بند کرنے کے معنوں میں یا آخری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کہ جیسے ابھی قرآن کریم کی آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے. بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم نے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا ہے. ختم کا معنی کسی کام کو بند کرنے یا مکمل کرنے کے ہو سکتے ہیں، لیکن جب لفظ خاتم استعمال ہوگا تو عربی زبان کی روح سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کام کو انتہا تک پہنچانے والا، گویا ایک رنگ میں اس کام کو مکمل کر دینے والا. جس طرح خاتم الاولیاء، خاتم الشعراء اور اسی طرح اور خاتم الشہداء یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اپنی معراج کو پہنچنے والا، اپنی انتہا کو پہنچنے والا. خاتم جب تے کی زبر کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوگا، اس وقت اس کے معنی آخری کے عربی زبان کی روح سے نہیں ہو سکتے. جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں وہاں جو ہے وہ خاتم کا لفظ استعمال نہیں ہوا، دوسرا صیغہ عربی زبان کا استعمال ہوا ہے، اور عربی زبان میں جب صیغہ بدلتا ہے تو پھر معنی بھی بدل جاتے ہیں. محمد نصیر اللہ صاحب،
نصیر قمر صاحب، ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز احمد طاہر صاحب نے لندن سے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے۔ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہب کے معاملے میں انتہا پسندی کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیا دوسروں کے عقیدے یا مذہب کے معاملے میں ریاست یا حکمرانوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا کیسے مذہب کا تو بنیاد ہی ہر انسان کے عقیدے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ پر ایک بار ایمان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اس میں دخل اندازی کرے۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک جنگ کے دوران ایک مشرک کا مقابلہ ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو شہید کر دے، اور آپ اس کے مقابلے میں کھڑے تھے، آپ اس پر غالب آ گئے۔ جب اسے گرا لیا تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ۔ تو رسول اللہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو اس وقت جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے اسے مار دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اور سخت آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور بار بار یہ فرماتے رہے کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، تو نے اس کا دل کیوں نہ چیر لیا، کہ اس نے دکھاوے کے لیے یہ پڑھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد یہ بتاتا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ جب کوئی شخص اپنے عقیدے کا اظہار زبان سے کرتا ہے تو دوسرے کا کام یہ ہے کہ اس پر اعتبار کرے، اور کسی اور کا اختیار نہیں ہے کہ اس کے برخلاف اس کے کہے نہیں اس کے دل میں کچھ اور تھا، اس کا ذہن کچھ اور تھا، یہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا، یعنی گویا منافقت کا اس کی طرف منسوب کرے۔ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ مثلا جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہماری طرف وہ عقائد بھی خود ہی بنا کے منسوب کر رہے ہیں، ایسے عقیدے ہماری طرف منسوب کرتے ہیں جو ہمارے عقیدے ہی نہیں ہیں، اور خود ہی وہ عقیدے بنا کے ہماری طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ ہے تمہارا عقیدہ اس لیے ہم تمہیں سزا دینا چاہیں، حالانکہ نہ وہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ انہیں کسی کے بھی عقیدے میں دخل اندازی کا حق خدا اور رسول نے دیا ہے۔ تو یہ ظلم پر ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، ایک بات دکھائیں کہیں سے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہو۔ آپ نے ذکر کیا مجھے اچھی طرح ہے خاکسار کا، کیونکہ بنیادی طور پہ تعلق کراچی پاکستان سے ہے، اور ربوہ جانے کا اتفاق ہوتا رہتا تھا، پھر وہاں تعلیم بھی حاصل کی۔ ایک اسی طرح کا جو کامن ایلیگیشن لگایا جاتا ہے، بھئی اس کی تو تردید کر کر کے ہم تھک گئے۔ کراچی میں بیٹھے لوگ یہ سوال کر بیٹھتے تھے کہ سنائے آپ لوگوں نے ربوہ میں جنت اور جہنم بنائی ہوئی ہے۔ ایک وقت یہ آ گیا کہ بجائے اس کے کہ ان کو جواب دیں، یہ مناسب سمجھا گیا کہ ہاں بنائی ہوئی ہے، آؤ تمہیں جا کے دکھاتے ہیں۔ یعنی ایسی باتیں جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں کہ جو ہم کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں، لیکن ہماری طرف منسوب کی گئی ہیں۔ جی نصیر صاحب، آپ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک سوال انہوں نے کسی کا کوٹ کیا کہ آپ جو ہیں وہ حج نہیں کرتے، فلان چیزیں نہیں، تو عقائد ہماری یہ بھی کہنا شروع کر دیا ایک وقت میں کہ جی ان کا حج قادیان میں ہوتا ہے، ہم تو لعنت اللہ الکاذبین کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے عقائد اس طرح کے، نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب کو آن وسلم سے بڑھا کر ان کا مقام دیتے ہیں، قرآن میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، قرآن میں تعریف کر دی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان میں قرآن کریم کی اشاعت پر پابندی ہے، اور یہ بات ظاہر یاد رہے پاکستان بننے سے پہلے بھی اس خطے میں ہمارے قرآن کریم جو ہیں وہ جماعت کے زیر انتظام چھپتے تھے۔ ہمارے قرآن کریم سے مراد یہ ہے جماعت کے زیر انتظام چھپتے تھے، اور اس کے بعد بھی چھپتے رہے۔ یہ پچھلے کچھ چند سالوں سے انہوں نے کہا جی اس میں تعریف ہوگی، یعنی وہ قرآن کریم، اور جس طرح حضور ایدہ اللہ نے گزشتہ خطبے میں بھی بیان فرمایا کہ وہ قرآن کریم کے تراجم اور تفسیر جس پہ اس وقت کے علماء اشش کر اٹھتے تھے کہ کیا خوبصورت تفسیر ہے، اور کیا خوبصورت معنی با محاورہ ترجمہ اس رنگ میں کر دیا ہے کہ اس قرآن پر سے بہت سارے اعتراضات کو اٹھا دیا، آج ان کو وہ جو ہیں وہ تعریف نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ اس کے ذمہ دار وہ علماء ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دے دی تھی کہ وہ یہود کے علماء کے مشابہ ہو جائیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ یہ علماء ہیں، اور جب اس قسم کی امت پہ گھبراہٹ کا زمانہ آئے گا کہ کیا کریں، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ،
اور وہ علماء کی طرف جائیں گے کہ شاید وہاں سے کچھ نجات کا راستہ ملے، تو فَإِذَا قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرَ، وہ دیکھیں گے یہ تو بندر اور سور ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے حکمت پہ مبنی ہیں۔ میں 1-2 منٹ لوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علماء کی پہچان یہ بتا دی کہ وہ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرَ ہیں۔ بندر جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھیے، یہود کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ وہ بندر ہو گئے تھے، سچ مچ کے بندر نہیں بنے تھے کہ دمیں نکل آئی ہوں اور درختوں پہ وہ چھلانگے مارنے والے ہو گئے تھے۔ بندر صفت جب عام محاورے میں بھی کہتے ہیں، کوئی بچہ بہت ذرا شرارتی ہو تو کہتا ہے یہ تو بندر ہے، ایک جگہ بیٹھتا ہی نہیں، یا کسی کی نقلیں اتار رہا ہو، تو ان لوگوں کی حالت وہ ہو کسی کی محض نقالی ہے، ظاہری چوغے پہنے ہوئے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن کردار سے خالی ہیں۔ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں ان کے کردار میں نمایاں نہیں ہو رہی۔ ہم سب کے لیے نہیں کہہ رہے، لیکن اکثریت ایسی ہے، اگر اکثریت ایسی نہ ہوتی تو اکثریت کا یہ حال نہ ہوتا۔ اسی طرح خنازیرہ کے لفظ میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خود ان کے علماء نے ان باتوں کو بار بار دہرایا بھی ہے کہ ہمارے بعض علماء کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ حرام کھاتے ہیں، اور جس طرح خنزیر کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنے ہی بعض اوقات بچوں کو کھا جاتا ہے، حالانکہ وہ گوشت خور جانور نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اپنے ہی جو ہم جنس لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ امت یا خصوصاً پاکستان کے حالات اس نہج پہ کیسے پہنچے، اور وہ جو ذمہ داران ہیں جب تک ان کو نہیں پہچانتے اور ان سے اپنے آپ کو نہیں چھڑاتے اور خالصتاً اللہ اور رسول کی پناہ میں نہیں آتے اور اس کردار اور سنت کو نہیں اپناتے، یہ صورتحال تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک نصیر قمر صاحب، یہی وہ بات ہے جس کا ہم بار بار یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ ایک اور نہایت اہم سوال ہے، وہ لے کر میں محمد نصیر اللہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا جو غانا سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ نصیر اللہ صاحب، مخالفین احمدیت، یا بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب ایسے مسلمان جو کسی بھی دوسرے مسلم فرقے کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک مدعا جو کھڑا کرتے ہیں وہ یہ کھڑا کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ضرار کو بھی تو گرایا گیا تھا، اور اس بات کو وہ اپنے بیان کی بنیاد بناتے ہوئے وہ ایک دوسرے کی مساجد بھی گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے بارے میں تو گویا ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آج آپ یہ مسجد ضرار والا بھی جو معاملہ ہے یہ ضرور ناظرین و سامعین کو بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کوئی ایک کلمہ گو کسی دوسرے کلمہ گو کی مسجد کو گرا سکتا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ قدیم زمانے سے یہ رواج تھا کہ دنیا کے تمام مذاہب میں اپنی عبادت گاہوں میں دوسروں کے جانے کو نامناسب سمجھا جاتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ نامناسب سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس بات پر بڑے بڑے فسادات، قتل و غارت برپا ہو جایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے یہ اسلام ہی تھا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے رواداری کو مد نظر رکھتے ہوئے مخالفین کو بھی عبادت گاہوں میں، مساجد میں داخلے کی اجازت دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، کہ اگر ایک دوسرے کو روکا نہ جاتا اور اس بارے میں حدود و قیود نہ لگائی جائیں اور پابندیاں نہ لگائی جاتی اور کچھ آزادیاں نہ دی جاتی، تو پھر یہ عبادت گاہوں کا سارا انتظام ہی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو سکتا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنی مسجد میں خود عبادت کی اجازت دی۔ بات یہ ہے کہ مسجد ضرار کا جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے اس کی تفصیل کچھ قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور روایات میں بھی آتا ہے کہ وہاں مخالفین اسلام نے ایک مسجد تعمیر کی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں آ کر نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی دعوت بھی دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ مسجد دراصل منافقین نے اور مخالفین نے، دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنی اسکیمیں بنانے کے لیے، غلط منصوبوں کو عملی جامہ جو ہے وہ پہنانے کے لیے یہ مسجد تعمیر کی ہے اور یہاں عبادت کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی پانے کے بعد۔ اب یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں سمجھنا۔ نمبر ایک تو یہ
کہ اسلام نے کہیں بھی عقیدے کی بنا پر، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، سزا کی اجازت نہیں دی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ ایک نقصان دہ کام ہے اور اس کو گرا دیا جائے۔ اس کے مقابل پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگوں میں دوسرے مواقع پر ہر قسم کے مخالف کی عبادت گاہ کو، ان کے علماء کو اور دیگر جو بھی خطرہ ان کی جو بھی چیز ان کے مذہب سے منسوب تھی اس کو نقصان پہنچانے سے منع کیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخالفین اسلام کی عبادت گاہوں کو بھی تحفظ دیں، ان کے علماء کو بھی تحفظ دیں، اور اس مسجد ضرار کے واقعے کو بنیاد بنا کر دوسری طرف لوگوں کو عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت دے دیں؟ اس واقعے میں یہ بڑا واضح ہے کہ یہ صرف خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا تھا۔ اگر انسانوں کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق دوسروں کی عبادت گاہوں کو، چاہے وہ کلمہ گو لوگوں کی عبادت گاہوں ہو، مسلمانوں میں سے کوئی فرقہ ہو یا غیر مسلم ہو، نقصان پہنچائیں، گرا دیں، تو پھر تو دنیا کا امن ہی برباد ہو جائے گا۔ ہر وہ مذہب جب وہ طاقت حاصل کرے گا تو وہ اپنی ٹیریٹری میں، اپنے علاقے میں اپنے مخالفین کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچائے گا۔ مسلمانوں کے لیے اگر یہ غلبہ ہوگا تو وہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، چرچز کو، سینیگگس کو، دوسری عبادت گاہوں کو، گردواروں کو نقصان پہنچائے گا۔ اور جب ہم یہ کریں گے تو پھر مخالفین اسلام کو اگر وہ کل کو اپنے علاقوں میں مساجد کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں تو کیسے روکیں گے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا امن برباد ہو جائے گا۔ تو ہرگز مسجد ضرار کا واقعہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسرے کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے یا اس کو گرائے یا اس کی توہین کرے۔ یہ جو ایمان کا معاملہ ہے یہ صرف انسان اور خدا تعالیٰ کے مابین ہے، اور کسی دنیاوی طاقت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ میرا عقیدہ درست ہے، دوسرے کا عقیدہ غلط ہے، اس لیے میں اس کی عبادت گاہ کو بھی نقصان پہنچاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ محمد نصیر اللہ صاحب۔ اس وقت مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم، جی میں نصیر حبیب بات کر رہا جی نصیر حبیب صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جی جی ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام جا رہا ہے، بڑے اچھے جواب جزاک دیے اللہ، جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو وہ ایک مسجد ضرار کے بارے میں صرف میں یہ بات کہنا چاہتا تھا، عرض کرنا چاہتا تھا کہ مسجد ضرار ایک تو اللہ تعالیٰ کی جب وحی آئی ہے، دوسری جب انہوں نے خود اس مسجد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ یہ مسجد آپ تشریف لائیں، آپ کی مسجد ہے، جب ہینڈ اوور کر دی ہے آپ کے تو تب آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم وہی ہوئی ہے تو آپ نے کرایا۔ یہ بھی جو ہے نا ذہن میں رکھنا چاہیے بات۔ تو دوسرا وہ سوال کر رہے تھے کہ جی داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں، مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک فرقہ ہے صوفیاء کے اندر، ایک فرقہ ہے کہ اسے شاید روشن شاہی کہتے ہیں، وہ اپنے داڑھی اور مونچھیں اور یہ جو ہے آئی بروز اس کی وہ صفائی کرتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ مشہور یہ ہے کہ ان کے جو بانی تھے اور ان کی بڑی خوبصورت داڑھی تھی، اور کسی عورت نے انہیں اپنے دامے فریب میں لانے کے لیے کسی طرح اپنے گھر میں بلا لیا اور کہا آپ تو میرے اب اس کے ارادے عورت کے ٹھیک نہیں تھے، تو آپ نے کہا آپ تو پھنس گئے ہیں، آپ تو نہیں جا سکتے کس طریقے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں نے واش روم میں جانا ہے۔ واش روم میں گئے ہیں تو انہوں نے اپنی داڑھی، اپنے آئی بروز، اپنی مونچھیں کاٹ کے باہر جب نکلے ہیں تو اس کو عورت کو اتنی کرایت آئی کہ اس نے دھکے دے کے انہیں باہر نکال دی۔ اب انہوں نے، آپ یہ کہیں جی سنت جو انہوں نے کر دی تھی، انہوں نے تو اپنی یعنی عصمت بچائی۔ تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ اسپرٹ سے تعلق رکھتی ہیں۔ نعوذ باللہ کیا ہم کہیں گے جی انہوں نے بہت برا کام کیا؟ ایک سچویشن ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، ہمیں کہا گیا جی اپنے چہرے جو ہیں اپنے بیلنس رکھیں، خوبصورت رکھیں، تو جتنی کوئی رکھ سکتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ اس کے لیے ٹھیک ہے، مناسب ہے، تو وہ رکھ لیتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ دل کی، وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بندے کو جب محبت ہو جاتی ہے، سارا ہو جاتا، تو حضرت اویس کرنی تھے، ان کو پتہ چلا دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پتہ نہیں سوچا کہ کون کون سا نہیں، انہوں نے سارے نکلوا دیے۔ تو یہ محبت کے درجے ہیں، اپیرنٹ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ نصیر احمد حبیب صاحب، یہ ہمارے پینل ممبر بھی ہوتے ہیں، آج انہوں نے بہت امپورٹنٹ انپٹ ہمیں اس پروگرام میں دیا ہے۔ نصیر صاحب آپ کا جزاک اللہ۔ یہ بھی محض اتفاق ہے، آج جو دونوں پینل ممبران ہیں وہ بھی نصیر نام کے ہیں اور نصیر حبیب صاحب بھی شامل ہو گئے۔ نصیر قمر صاحب، لندن سے ایک دوست کا سوال ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی مسجد ضرار کا ذکر ہو گیا، ان احوال کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہمارے بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، پاکستان میں
جو احمدیوں کو اپنی مساجد کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں اور ان کے مینار گرا دیے جاتے ہیں، تو کیا مسجد کا لفظ صرف مسلمان ہی استعمال کر سکتے ہیں، اور کیا مینار بھی صرف مسلمان ہی بنا سکتے ہیں؟ نصیر قمر صاحب دیکھیں، مسجد کے معنی تو وہ اس جگہ کے ہیں جہاں کے پہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک لفظ ہے زبان کا، اور اصطلاحاً پھر ہم مسلمانوں کی جو مساجد تھیں، چونکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان کے لیے مسجد کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن زبان پر کسی کا وہ اس طرح حق نہیں ہے کہ وہ دوسرا استعمال نہیں کر سکتا، شاعر بھی مشترک بھی ہو سکتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اصحاب کہف کے ضمن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، تو انہوں نے بھی مسجد بنائی۔ تو کیا اس کے لیے جب قرآن کریم نے غیر مسلموں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ان کی عبادت گاہ کے لیے مسجد کا لفظ ان کی زبان سے استعمال کیا اور بتایا ہے، تو کوئی اور کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم کسی کو اور نہیں کوئی مسجد کا لفظ استعمال کر سکتا؟ اور پھر جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، وہ عجیب پریشانی ہوتی ہے سوچ کے کہ عقلوں کو کیا ہو گیا۔ بھئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1889 میں جماعت کی باقاعدہ طور پر بنیاد رکھی۔ چند سال پہلے تک، یا آپ کہہ لیں کہ 84 سے پہلے تک کہہ لیں، ضیاء الحق صاحب کے آرڈیننس سے پہلے تک وہ ساری ہماری مساجد تھیں۔ آپ نے آگے ان کا نام بدلا ہے، ان کو کیا حق ہے کہ وہ جو ہم نے اپنی عبادت گاہ کو، آپ اس کہتے ہیں عبادت گاہ، ہم نے اپنی عبادت گاہ کے لیے جو نام رکھا ہے اس کو وہ بدل دیں؟ ان کو کیا حق ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ کہیں نہیں تو مسلمان نہیں ہو؟ اور یہ تو اللہ نے اپنے رسول کو بھی یہ حکم نہیں دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، قولوا اسلمنا، وہ حق ہے ہر ایک کو کہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جب کوئی شخص اپنی زبان سے کہتا ہے تو کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ جہاں تک کردار کا معاملہ ہے کہ منہ سے وہ دعویٰ کرتا ہے اور عمل اس کا مختلف ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ اتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان میں، لیکن کیا وہ واقعتاً مسلم ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات آن سلم کی کہ حضور نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا وہاں پہ اس حدیث کے مطابق تصویر نظر آتی؟ تو جب خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ مسلمان کی تعریف سے آپ خود باہر ہو جاتے ہیں، تو ایسے نکلے ہوئے لوگوں کو، اسلام کے دائرے سے خود عملاً نکلے ہوئے لوگوں کو کسی دوسرے کو کہنے کا یہ حق کیسے ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو؟ اس لیے کہ وہ ان جیسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت ایسی باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی کرتے ہیں یہ لوگ۔ ہم ضیاء الحق کے آرڈیننس سے پہلے تک اپنی مساجد کو مساجد کہتے تھے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہنے دینا۔ اچھا جی، آپ کا حکم ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کا ڈنڈا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، کہہ لیں۔ اللہ فیصلہ کرے گا کہ حقیقی مسجدیں کون سی ہیں، اس کی نظر میں مسجد کون سی ہے، کون سی وہ عبادت گاہ ہے جس میں اس کی سچی عبادت کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ خدا اس کے مطابق سلوک کرے گا۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم تو، آپ نے وہاں سے مسجدیں گرائیں، مینارے گرائے، دنیا بھر میں مساجد میناروں کے ساتھ بن رہی ہیں، سینکڑوں ہزاروں مساجد بن رہی ہیں، بنی برائی مساجد بھی اللہ کے فضل سے عطا ہو رہی ہیں کیونکہ لوگ احمدیت میں، مسلمانوں میں سے بھی داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ خدا کی فعلی شہادت کو دیکھیں۔ ان میناروں کو جہاں تک گرانے کا تعلق ہے، آپ یہاں گرا لیں گے، دوسری جگہ کیا کریں گے؟ آپس میں بھی ایک دوسرے کی مسجدوں کے گراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جیسا کہ پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، اس میناروں کی شکلوں پہ جائیں، پنجاب، ہندوستان کے پنجاب میں جائیں، سکھوں کے گردوارے ہیں، اتنے خوبصورت انہوں نے مینارے بنائے ہوتے ہیں اور اتنے شاندار بنائے ہوتے ہیں، کیا نعوذ باللہ ان کو بھی یہ گرانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک نصیر صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا، اچھا دیکھیں ہمارے ساتھ تو جسے کہتے ہیں نا ایک قدم بڑھ کے زیادہ زیادتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1974 میں ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا، ٹھیک ہے، آپ نے جو کہنا ہے کر لیں۔ آگے کہتے نہیں اب تم نے غیر مسلم بن کے بھی دکھانا ہے، یہ ہمیں کوئی آپ مجبور نہیں کر سکتے، آپ نے ہمیں جو کہنا ہے آپ نے کہہ لیا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ ہمارے سینوں سے نہیں نکال سکتے۔ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، پڑھتے ہیں اور تا قیامت پڑھتے رہیں گے، روزہ رکھنا ہے، رکھتے ہیں تا قیامت رکھتے رہیں گے، یہی زکوٰۃ اور حج، تمام باتیں جو ہمارے آقا و مولا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ہم وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ یہی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد آپ کے خلفاء نے ہمیں سکھایا ہے۔ ایک اور سوال لے کر میں محمد نصیر اللہ صاحب کے پاس غانا جانا چاہوں گا۔ محمد نصیر اللہ صاحب ہمارے ریگولر سوال پیش کرنے والے ہیں عارف الزمان صاحب، لیکن ان کا سوال بڑا اہم ہے۔ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس پروگرام میں مذہبی رواداری کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر ذرا یہ بھی تو بتائیں کہ مذہبی رواداری کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے اور خاص طور پہ ابتدائی اسلام کے زمانے میں یہ جو جنگیں کی گئی ہیں ان کی کیا وجوہات تھی، اور جنگوں کے بارے میں عمومی طور پر کیا تعلیم ہے اسلام کی؟ جی، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اکثر مخالفین اسلام پر یہ اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اسلام نے ہرگز جنگیں کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام کی ساری ابتدائی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام نے ہر ممکن طور پر پرامن رہتے ہوئے مذہب کو پھیلانے کی کوشش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متبعین کو ہمیشہ یہ سکھایا، جب کمزور تھے اس وقت بھی اور جب طاقتور تھے اس وقت بھی۔ جب مخالفین اسلام نے ہر قسم کی جو زیادتی ہے وہ روا رکھی مسلمانوں کے ساتھ، ان کے بائیکاٹ کیے گئے، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو اس موقع پر پھر اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر جہاد کرنے کی، جنگ کرنے کی آزادی دی یا اجازت دی کہ کیونکہ تم پر ظلم کیا گیا ہے اس لیے اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ اجازت ہی اپنی ذات میں بتاتی ہے کہ جنگ کی مشروط اجازت اسلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی کہ اگر مخالفین طاقت کی زور سے تمہارا مقابلہ کریں تو پھر اس کے مقابلے پر تمہیں بھی طاقت استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اب جو جنگوں کے بارے میں یا لڑائیوں کے دوران دوسرا حصہ ہے سوال کا، اس کا کچھ ذکر کر لیتے ہیں۔ اسلام، جیسے کہ ابھی محترم نصیر قمر صاحب نے بیان کیا، اسلام کا تو مطلب ہی امن کا پیغام ہے۔ مسلمان تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے مطابق کہا ہی اسے جاتا ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اسلام قتل و غارت گری کا حکم دے؟ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ حتی الامکان پرامن رہتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کی جائے اور اپنے مخالفین کے ساتھ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، لیکن اگر وہ باز نہ آئیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، طاقت کا استعمال کریں، تو پھر تم ان سے لڑنے کے لیے جا سکتے ہو، لیکن اس صورت میں بھی پہلے تم نے صلح کا پیغام دینا ہے، اور اگر تمہارا ان سے کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر ہرگز لڑائی نہیں کرنی اور ہر صورت اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نے کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کے علماء کو، جس کی بھی تفصیل میں نے کچھ پچھلے سوال میں بھی عرض کی تھی، ان کے علماء کو نقصان نہیں پہنچانا، عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا، بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، درخت نہیں کاٹنے، لوگوں کا غلہ نہیں روکنا، کمزور کا مقابلہ نہیں کرنا، صرف اسی سے لڑائی کرنی ہے جو تمہارے مقابل پر آئے اور لڑائی کرنے کی کوشش کرے اور صلح کی طرف نہ آئے، معاہدے کی طرف نہ آئے۔ اور پھر ان سب باتوں کے بعد اگر تم ان کو اسیر بنا لو جنگ کی صورت میں، تو پھر ان قیدیوں کے ساتھ بھی زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے ایسی شرائط مقرر کی گئیں کہ ان کو وہ اگر کچھ مسلمانوں کو اگر پڑھے لکھے قیدی ہیں پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ان کو آزاد کر دو، یا اگر وہ تم سے وہ جو ہے وہ یہ ایک معاہدہ کر لیں کہ وہ بعد میں رقم ادا کر دیں گے تو ان کو چھوڑ دو۔ اگر آپ اسلامی تاریخ دیکھیں تو جنگ احزاب میں کچھ زیادہ قیدی آئے ہیں، اس سے پہلے تو تھوڑے قیدی آئے ہیں، لیکن ان تمام قیدیوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، وہ اپنے معاہدات یا تاوان دے کے یا دوسرے شرائط پوری کر کے آزاد ہوئے ہیں۔ اور جو اسلام پھیلا ہے وہ امن کے ذریعے پھیلا ہے، وہ پیار و محبت کی تعلیم کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسلام کا تو مطلب ہی سلامتی دینا ہے۔ اسلام ہرگز جو ہے وہ اس طرح خون بہانے کی، زبردستی پھیلانے کی، زبردستی اسلام پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا اور لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں دیتا۔ بہت بہت شکریہ محمد نصیر اللہ صاحب، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ نصیر قمر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ناظرین ہمیشہ کی طرح آپ کا شکریہ ادا کرنا خاکسار کا فرض ہے۔ فخر الدین بابر صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے، آخر میں ایک واقعہ آپ کو سنا جاؤں گا، مجھے امید ہے اس واقعے میں ہی فخر الدین صاحب کے سوال کا جواب ہوگا۔ راشدہ چودھری صاحبہ نے بھی ایک سوال بھیجا ہے جس کا تعلق خاص طور پر
یوم مصلح موعود اور مصلح موعود کی پیشگوئی سے ہے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، ابھی جب ہمارا پروگرام راہ ہدیٰ ختم ہوگا تو اس کے چند منٹ کے بعد آپ کی خدمت میں ایک اور براہ راست پروگرام پیش کیا جائے گا جو خاص طور پہ تفصیل کے ساتھ یوم مصلح موعود کے حوالے سے ہوگا، اس کو ضرور دیکھیں۔ لیکن جاتے جاتے آپ کو یہ واقعہ سنانا بہت ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ ایک عرب کا بدو وہ ایمان لے آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جب اس نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ میں چند دن رہا تو اس کو شدید بخار چڑھ گیا، کیونکہ توہم پرست آدمی تھا۔ اس کو ایسا لگا کہ گویا یہ اس اسلام لانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے میرا جو بیعت ہے وہ واپس کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ بہرحال ایک بخار کی کیفیت تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھجوا دیا۔ لیکن وہ پریشانی کے عالم میں دوسری دفعہ بھی آیا اور تیسری دفعہ بھی آیا، یہاں تک کہ وہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل نہیں دکھایا کہ دیکھو وہ مرتد ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈو، اس کو پکڑ کے مارو، بلکہ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی مثال تو بھٹی کی طرح ہے جو میل کو باہر نکال دیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے وہ ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ کون حقیقی اسلامی تعلیمات کو ماننے والا ہے۔ جماعت احمدیہ جو کہتی ہے، جو کرتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم تو ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، سوچیں اور سمجھیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،